محفل علماء میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ سب جانتے ہیں یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان, ہماری شان, ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس محفل کا جہاں ملک کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام یہاں پر ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوتے ہیں. 3 پرسنالٹیز تو پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو میں نے انہیں ویلکم بیک کہا ہے. جناب مفتی فضل سبحان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب جنہیں میں کہتی ہوں ہمارے کو ہوسٹ ہیں ایک اور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آج ہمیں پہلی بار جوائن کیا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے مختصراً میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آج ایک اور آرٹسٹ موجود ہیں, منیچر آرٹسٹ ہیں, کیلیگرافر ہیں, سید اے عرفان. السلام علیکم. اپنے کام کے بارے میں مختصراً بتائیے گا. اچھا, بیسیکلی میرا جو مین سبجیکٹ ہے وہ منیچر آرٹ ہے, ٹریڈیشنل منیچر جو ہمارے مغلوں سے چلا آ رہا ہے. جی جی جی. تو وہ اور اس کے علاوہ کیلیگرافی, یہ دونوں میں کر رہا ہوں. تو آپ اسلامک کیلیگرافی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور کیا کیا مطلب آپ اس میں کتنا انٹرسٹ لینا پڑتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی بابرکت کام کریں؟ بیسیکلی دیکھیں, انٹرسٹ تو اللہ کا جب بابرکت نام دیکھا جاتا ہے تو آٹومیٹک خود آ جاتا ہے. ہاں, اور ایک جب کیلیگرافسٹ ہے, ایک آرٹسٹ ہے, جب وہ کیلیگرافی لکھ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ ایک عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی. تفصیلی کام ہے, آپ کو زیر زبر پیش سب احتیاط. ایگزیکٹلی, ماشاءاللہ. چلیں آپ شروع کیجئے اور کیمرہ دکھاتا رہے گا آپ کے کام کو. دانش آغاز کیجئے. جی لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عائشہ. میرا سب کو سلام, سارے جتنے بھی مفتی کرام ہمارے ساتھ ہیں. مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر طلاق کے بعد بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا ذکر ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ان سے اچھا طریقہ تو کیا ان کے جائز جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے. انہیں ان کے زیورات جو بھی میکے سے ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب لے لی جاتی ہیں اور تسبیل کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن ڈاکٹر عمیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس پر رسپانس کریں. پہلی بات یہ کہ شریعت میں طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال قرار دیا گیا. اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اس میں شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہے, اس کے اثرات بچوں پر, فیملیز پر ہوتے ہیں, تو ناپسند کیا گیا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیک وقت کی 3 طلاقیں اگرچہ واقع ہو جاتی ہیں لیکن اسے بدعت کہا گیا, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاقیں ایک ساتھ 3 جو ہے وہ دے دے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے تو عمومی طور پر لڑائی جھگڑا, فساد, مار پیٹ اور اس طرح کے واقعات کے بعد جا کر علیحدگی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق ہیں جو زوجین کے لیے طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. اب 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد حق کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. اب طلاق رجعی کے بعد شوہر یا تو عورت کو معروف طریقے سے بیوی بنا کر رکھے یا احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے. اب احسان کرنا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. شوہر نے اپنی بیوی کو جو گفٹس دیے ہیں, جو مہر دیا ہے, شرعاً اجازت نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ اس سے ان چیزوں کے واپسی کا مطالبہ کرے. اگر اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو شرعاً شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کرے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. فرمائے زبردستی اسے اپنے گھر میں نہ رکھو. اب طلاق ہو چکی ہے, زبردستی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مار پیٹ کریں, اسے نقصان پہنچائیں اور اسے ایذا دیں. بہن آئی جن کے شوہر نے طلاق چونکہ اس نے لی تھی, اس نے تیزاب ڈال دیا چہرے پر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ بھی اس غصے میں کہ تم نے طلاق. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر اس کی مذمت فرمائی. پھر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. فرمائے کہ جو بچہ ہے والد پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کا کھانا پینا, اس کا لباس, اس کا بھی اہتمام کرے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کی زوجیت میں ہے تو اپنی بیوی کا بھی اس بارے میں احترام کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. اب طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو چھین لیا جاتا ہے
بعض اوقات یہ زیادتی عورت کی طرف سے ہوتی ہے, بعض اوقات یہ زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے کی وجہ سے نہ باپ کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے. پھر ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کو ہمارے ہاں اس وقت طلاق کے بعد نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے نفقۃ المتعہ اور نفقۃ العدہ, یہ دو نفقات ہیں جو طلاق کے بعد بھی شوہر کے لیے لازم قرار دیے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق دیتے وقت مار پیٹ کے بعد گھر سے نہیں نکالا جائے گا, بلکہ فرمایا اسے تحفہ دے کر, اسے جوڑا دے کر, اسے کچھ گفٹ دے کر آپ روانہ کیجئے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ. فرمایا کہ اگر طلاق رجعی ہوئی ہے اور شوہر کے پاس ابھی تک یہ اختیار ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے تو عدت بھی شوہر کی اجازت سے بیوی اپنے گھر میں گزارے گی یا شوہر کی اجازت سے اپنے میکے میں گزارے گی, اور اس پوری عدت کا خرچہ شوہر خود اٹھائے گا. اور میں یہاں قرآن مجید کی ایک وہ آیت ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور ایک بیوی اپنی شکایت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی تو 28ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جس نے آپ کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی ہے اور آپ سے آ کر گزارش کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو خود سماعت فرما رہا ہے. اور صرف ایک بات میں اس میں یہاں پر آخر میں یہ کہوں گا کہ جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ نصیحت اور وصیت کر کے جائیں کہ میری بیوی کو 1 سال تک تو میرے گھر سے مت نکالنا, اس کا خرچہ, اس کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے. گویا کہ اگر آپ رائٹس اور رسپانسبلٹیز دونوں کو دیکھیں گے آج دنیا میں صرف مطالبہ حقوق پر زیادہ زور ہے جبکہ اسلام نے ایتائے حقوق یعنی حقوق کی ادائیگی پر زیادہ زور دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اعمال پر تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا لیکن یہ 1 سال کے لیے جو ہے کوئی شوہر اگر یہ چاہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچے زندگی بھر میرے گھر میں رہیں تو اس میں تو کوئی کباب. دیکھیے یہ مراد یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ماں باپ کے گھر میں ہے, جی یہ تو ایک الگ بات ہے کہ میراث میں حصہ ہے, شوہر کے گھر میں رہتی ہیں, شوہر کا اپنا گھر ہے جی, اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ میری بیوی اور بچے زندگی بھر جی یقینی طور پر وہ زندگی بھر وہاں رہ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ گھر کسی اور کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو یہاں سے اب نکال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن مجید میں کم از کم 1 سال تک اس وصیت اور نصیحت پر عمل کیا. فضل سبحان صاحب اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک مقدس بندھن اور عبادت قرار دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. بے شک عام طور پر یہ پرسیپشن ہے کہ طلاق وہ صرف جدائی کا نام ہے, حالانکہ طلاق بھی جدائی کا نام نہیں ہے. شروع میں تو اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف اور ناچاکی ہو تو قرآن کریم نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن, کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں خطرہ ہے, نافرمانی کا خدشہ ہے, فعظوہن, ان کو واعظ و نصیحت کرو, واہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو, وضربون, تھوڑی سی سرزنش اور تادیب کر لو. پھر اسی طرح اگر کسی مرد کو اپنی بیوی سے یا بیوی کو مرد سے خطرہ ہے وَإِنْ خَافَتْ, تو اس صورت میں وہ کیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, بیوی یہ کہیں کہ تم مجھے طلاق نہ دو, میں اپنا وقت یا نان نفقہ اس میں کمپرومائز کر لوں گی لیکن ہمارا یہ بندھن چلتا رہے. طلاق اللہ کو پسند نہیں. تیسری صورت میں اگر دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ پریشانیاں ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک مرد کے خاندان سے ایک بیوی کے خاندان سے مصالحت اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے آئے اور اپنا رول پلے کرے. فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر ان کی نیت نباہ اور اصلاح کی ہے تو اللہ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائیں گے. پھر جیسے اگر کہیں پر یہ لگے کہ ان کی زندگی کی گاڑی ساتھ نہیں چل سکتی اور جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی زندگی ڈسٹرب ہوگی, خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا, تو جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے.
لیکن اس طلاق کی 3 قسمیں اور 3 طریقے ہیں. سب سے اچھی طلاق طلاق احسن اور دوسری طلاق حسن جس کو طلاق سنت کہتے ہیں کہ ایسے طہر میں جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اس میں یہ بیوی کو طلاق دے گا اور اس کے بعد رک جائے گا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو. اب یہ جو 3 مہینے کی عدت ہوگی اس عدت میں ان کو سوچنے کا موقع ملے گا اور ایک دوسرے سے جدا زندگی کیسے بسر ہوتی ہے ان کو ریئلائز ہو جائے گا. گراؤنڈ ریالٹیز ان کے سامنے آئے گی اور جو وقتی طور پر ایموشنل تھے یا اگریسو تھے یا ایک دوسرے پر غصہ تھے تو وہ غصہ کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ آگے طلاق دے ہی نہیں اور اس کے درمیان رجوع ہو جائے. بلکہ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی چیز بری لگتی ہے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں کوئی خیر بھی رکھی ہو. یجعل اللہ فیہن کثیرا اور سورہ طلاق میں بڑے بہترین انداز میں اس کو پورا بیان کیا. لہٰذا آپ اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں گے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن بہرحال اگر طلاق کی نوبت آ بھی گئی تو فرمایا کہ آپ اس کو ہدیہ دو, ایک جوڑا اس کو دو اور اس کے بعد بھی اس کے ماں باپ کا جو آپ کے ساس سسر ہے شریعت کا ایک قول یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی آپ کی ساس آپ کی محرم ہے اور طلاق دینے کے بعد بھی آپ کا سسر آپ کے لیے محرم ہے. تو جب شریعت نے اس رشتے کو ختم نہیں کیا تو ہم اس رشتے کو اس طرح نیگیٹو نوٹ پر ختم نہ کریں اور اصلاح کی اور نباہ کی اور اس کی کوشش کریں. بس ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی زبان کی بہت تیز ہے. وہ کہنے لگے میرے سامنے میری بیوی کی غیبت کر رہے ہو, لگائی بجائی کر رہے ہو. سب سے بڑا گناہ جس پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا. تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تم میرے سامنے میری بیوی کی برائی بیان کرتے ہو. وہ خاموش ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بزرگ نے اپنی بیوی کو واقعی طلاق دے دی. پھر وہ آدمی آ کر کہنے لگا اچھا ہوا آپ نے طلاق دی, وہ تو بہت بری تھی. وہ بزرگ کہنے لگے جب وہ میری بیوی تھی میں نے اس کی غیبت نہیں کی, اب اجنبی اللہ کی بندی ہو گئی میں اس کی غیبت کیوں؟ کیا بات ہے محسن صاحب. یہیں سے میں محسن نقوی صاحب کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنا اچھا وقت گزارا ہو اور جس بھی سرکمسٹانسز کے بعد طلاق ہو جائے تو پھر ایک خاندان دوسرے خاندان کے خلاف برائی کرتا ہے, وہ خاندان ان کی برائی کرتا ہے اور اس قدر کہ دونوں چاہتے ہیں کہ معاشرے کے سامنے ایک بہت بری شکل اس خاندان کی پیش کریں تاکہ یہ لگے کہ نہ میرا بیٹا برا تھا, وہ کہتے ہیں نہ میری بیٹی بری تھی. تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ اسلام میں سکھایا گیا ہے, کیوں ہم اسے فالو نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے بیٹا کہ ہم لوگ اتنی دیر سے دونوں حضرات نے, فاضل حضرات نے بہت اچھی گفتگو کی قرآن کے پرسپیکٹو میں. یہ مرحلہ بہت بات کا ہے جس پہ یہ دونوں ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مرحلہ ہے کہ آخر ہم گھر میں کس طرح رہیں جی میاں بیوی کے, وہ نوبت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ نہ آئے. دوسری چیز جو ہم شاید عموماً دیکھتے ہیں گفتگو میں نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظاہر کے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ ابدی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پر مسلمانوں پہ واجب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلیں. ان کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کی پیروی بھی ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا جو شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب قرآن مجید میں آیا ہے جو آئے مبارکہ مفتی فضل سبحان صاحب نے پڑھی وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. تو لہٰذا ہم مارتے ہیں تو یہ جسٹیفائڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل آپ سیرت رکھ کے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی زوجات تھیں ایک وقت میں, 9 سے زیادہ. جی بالکل. کبھی آپ نے کسی
ام المومنین سے کہیں مروی ہے کہ آپ نے بلند آواز سے بات کی ہو، جھڑکا ہو، یا آپ نے تعدیب کی ہو ہاتھ سے یا کسی چھڑی سے؟ کبھی نہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ آتی تھی کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تو آپ اس کی ہمیشہ مذمت فرماتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی بات کی کسی جگہ ایسی اجازت دے دینا کہ جو انتہائی گویا کی صورت میں اپلیکیبل ہو سکتی ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار دیا کرو، اس کی نہ تعویل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو بہانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرت اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی اور جو خاندان کے لوگ تھے ایگزامپلز کیا سیٹ کی انہوں نے، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو اور ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو ازواج تھیں، ان کو آپ نے کیا چیزیں تعلیم کی، کیا کیا۔ تو جب ہم قرآن مجید کے احکام کو جو ان دونوں حضرات نے بڑی اچھی طرح تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور اس بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کی جو اسوہ ہے اس کو ہم سامنے رکھ کے کہتے ہیں، تو ایک ایسا خاندان ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ایسی صورت ازدواجی زندگی کی، معاشرتی زندگی کی آتی ہے کہ جہاں نہ بستر علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مارنے کی ضرورت ہے، نہ طلاق کی ضرورت کی، طلاق کی نوبت آتی، کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں۔ زبردست، اور ایک بات جو قرآن مجید نے کہی اور ہمیں حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دو وہ ہیں چھوٹے سے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف کے مطابق عمل کرو۔ معروف کیا ہے؟ معروف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو معروف کے معنی یہ ہوئے کہ اچھائی، ہر اچھائی معروف ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو لفظ معروف ہے وہ یہاں استعمال ہو، بالکل صحیح، جتنی اچھائی ہے وہ سب معروف ہے، ان کے ساتھ وعاشروہن، ان کے ساتھ معاشرت کرو معروف کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ جو تمہارا کسٹمری جو ایک کسٹمز کے تحت تم چلتے ہوئے ہے اس کو فالو کرو، ان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے اس میں۔ اگر ہم یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اگر ہم یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں تو گھر میں خدا نہ خواستہ کبھی وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم اس کے بعد طلاق کے تفصیلی مسائل، بالکل صحیح، اور نوبت خدا نہ خواستہ آ بھی جائے تب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر ہی اس پر عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی، ہم کیوں وہ جو قرآن کی آیت میں جیسے بتایا کہ وہ انتہائی اقدام ہے اس پر، تو ہم اس کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں پھر باقی کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دونوں فاضل اجلا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے اور وہ واضح نصوص بیان کیے ہیں کہ کس طرح بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کیسے سلوک کیا، حتیٰ کہ آپ جب اپنی کسی زوجہ محترمہ کو لے کر سواری پر سوار ہو رہے تھے تو وہ سواری پر بیٹھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کا قد جو ہے وہ بلند نہیں تھا، بلند قامت نہیں تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا گھٹنا مبارک زمین پہ رکھا اور وہ اپنا پیر آپ کی ران مبارک پہ رکھ کے پھر سواری پر چڑھی ہیں۔ اسی طرح ایک سفر میں کچھ صحابہ کرام سواری کو تیز تیز دوڑا رہے تھے تو آپ نے فرمایا خبردار، آہستہ، نازک آبگینے ہیں، یعنی شیشے کی بنی ہوئی گویا کہ کوئی مورتیاں یا مجسم صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ہے نا، بہت خاص الخاص وصیت، وہ دو کے بارے میں فرمائی ہے، ایک کمزوروں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، یتامہ کے بارے میں، مساکین کے بارے میں، اور دوسری عورتوں کے بارے میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور اپنی آخری وصیت بھی جو آپ کی تھی جب آپ دنیا تشریف لے جا رہے تھے وہ یہی تھی کہ لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ اور طلاق کے بارے میں بات ہوئی، میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں اس بات پر، اور گرین ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بالخصوص کہ ہمارے دونوں علماء کرام نے ماشاءاللہ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی طلاق کا حق استعمال کرنا چاہیے۔
یعنی وہ طلاق سنت ہے، طلاق احسن ہو یا طلاق حسن ہو، لیکن وہ طلاق جو بدعت طلاق ہے، جو بدعی طلاق ہے، اس طلاق کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مختلف چینلز پر بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ مضر صحت کھانا کسی کو کھلا دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہ بنایا کس نے ہے، یہ اسے کھلایا کس نے ہے، اسے پروموٹ کون کر رہا ہے، یہ اس تک پہنچایا کس نے ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آج آپ کے چینل میں الحمدللہ علماء کرام نے بات کی، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جب نکاح پڑھا رہا ہو نا قاضی، بلکہ میں تو چاہوں گا حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، تمام مکاتب فکر کو کوئی ایک جمعہ منانا چاہیے رمضان کے گزرنے کے بعد جو نکاح پر پڑھائیں، اور یہ اویئرنیس لوگوں کو دیں، شعور لوگوں کو دیں کہ نکاح کرو کب، صرف بڑے ہونے کا نام نہیں ہے، شعور تب تمہیں آ جائے جب تمہیں کسی کو ڈیل کرنا آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب طلاق کی خدا نخواستہ نوبت آتی ہے تو وہ آتی کیوں ہے؟ قرآن نے یہ اسلوب بیان کیا ہے کہ جب تم دونوں اس بات پر ڈرنے لگو کہ ہم اللہ کی حدود توڑ دیں گے۔ وہ اللہ کی حدود یہی تو ہیں کہ کوئی کسی کو مارے گا، کسی کو کاٹے گا، کوئی کسی کو پیٹے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، ہے اللہ کی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ کی آمد کے بارے سے عرض کر رہا تھا، ان کا نام جمیلہ تھا اور جناب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے ثابت میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، نہ ان کے اخلاق میں نہ ان کے دین میں، ان کے کردار میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میری ان سے موافقت نہیں ہو رہی، یعنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں ان کی ناشکری کر کے کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں، تو میں خلا کی درخواست لے کر آئی ہوں۔ آپ نے حضرت ثابت سے کہا کہ تم انہیں طلاق دو، اور ان سے کہا کہ کیا جو انہوں نے تمہیں باغیچہ دیا تھا مہر میں واپس کرنے کو تیار ہو، کیونکہ خلا کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے کہ عورت کو جو دیا ہوتا ہے واپس کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ پہ طلاق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیے اسلام وہ واحد دین ہے جس دین میں طلاق باوجود اس کے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے اوپر سورہ طلاق قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں احکامات موجود ہیں۔ یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ اگر تم 2 لوگوں کے کاندھوں پر گئی ہو تو 4 کے کاندھے پر ہی تمہاری وہاں سے تابوتی اٹھنا چاہیے، کچھ بھی ہو، مرو جیو، کسی طرح کا ظلم برداشت کرو، تمہیں رہنا اسی گھر میں، قطعاً بھی نہیں۔ اسلام میں مرد بھی ایک آزاد ہے، عورت بھی ایک آزاد ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تعلیم دی ہے کہ آپ جب بیوی کو طلاق دیں تو اسے اس کے گھر سے نہ نکالیں۔ مفتی صاحب نے آیت بھی پڑھی تھی، اور نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں۔ ہمارے ہاں تو ہر وقت ہر ایک کا پارا اتنا ہائی رہتا ہے کہ یہاں اگر کوئی بات بھی اس نے کی نا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بس سمجھتی ہیں دے دی، اور وہ اپنا الماری کھول کے کپڑے نکال کے سوٹ کیس بھر کے، ڈراموں میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے، ایون ڈراموں میں یہی دکھایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے، ڈلما ہے کہ لوگ غصے میں ہیں، کسی ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، اور وہ طلاق دے کے دانش بھائی گھر چلی گئیں۔ اب جیسے ہی گھر آئی ہیں تو بھائیوں نے جو ہے بھائیوں کی غیرت جوش مارتی ہے، بھابیاں بھی بالکل سگی ہو جاتی ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے تو بھاری نہیں ہو، یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں بلا وجہ اس کی باتیں کیوں سنتی رہوں۔ چند دن کے بعد آٹے دال کا جو ہے وہ ریٹ معلوم ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارے پچھتاتے ہیں۔ قرآن کی جو کتنا اسلوب، کتنی پر حکمت بات ہے، نہ وہ گھروں سے نکلیں نہ ان کو گھروں سے نکالا جائے، اب بھی ان کا گھر ہے وہ، بیوتہن، نہ ان کا گھر ہے وہ، تاکہ وہ موافقت ہو جائے، کیونکہ ابھی ایک طلاق دی ہے، ابھی آپ کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں اتنی بات ہوئی ہے تو میں آپ کی اجازت سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دوں کہ گرین ٹی وی کو یہ چاہیے کہ وہ عام دنوں میں بھی اسلامی ٹچ کو برقرار رکھے، اور کم از کم اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کم از کم 15 دن میں ایک ایسا علماء کی محفل و مجلس ضرور آرگنائز کریں جس میں ایسی اخلاقی امور کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ فصیح صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ، جو کہ ظاہر ہے وہ اونر ہیں چینل کے، تو ان سے میں یہ آپ سب کی اجازت سے یہ سفارش کروں، بہت اچھا انیشیٹو ہوگا کسی چینل کی طرف سے۔ اور ڈاکٹر صاحب عالم آن لائن کرتے تھے، جی ایگزیکٹلی، یہ بھی ممکن ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو جمعے کی مناسبت سے کوئی اس طرح کا شو ہونا چاہیے، لیکن ویک نہ ہو، اسٹرانگ ہو۔ ہاں ونس اے ویک بٹ ویری اسٹرانگ، کیونکہ جو میسیجز جا رہے ہیں بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں، سو ونس اے ویک اسٹرانگ اسلامک شو ہونا چاہیے بھائی، گرین کے توسط سے۔ ایک کوشچن مجھ سے کل کیا گیا تھا، کسی کا آیا تھا، اس نے کہا کہ میں ڈائبٹک ہوں، نام لینے سے منع کیا، میں ڈائبٹک ہوں، تو جب میں روزہ رکھتا ہوں انسولین نہیں لے پاتا ہوں، تو روزہ رکھنے کے بعد جو میری شوگر ہے وہ 500 یا 400 تک پہنچ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کو بھی کراس کر جاتی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں یہ کنٹینیو کرتا رہوں یا میں چھوڑ دوں؟ تو پھر
کیونکہ میں ڈائبٹک ہوں تو میں نارمل ڈے میں بھی اگر روزہ رکھوں گا تو بھی یہی ہوگا میرے ساتھ. میں نے کل جیسے آپ سے کہا تھا میرے والد صاحب ہیں جو کہ انسولین ظاہر یوز کرتے ہیں تو پھر یہ افطار سے پہلے ان کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ ان کی 60 پر شوگر آ گئی تھی اور ہم منتیں کرتے رہے, انہوں نے نہیں روزہ تو کھولا. اس سلسلے میں کہنے لگے میں آرام کر لوں گا, تو یہ بھی تو, اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنا ہے. تو ذرا دیکھیے انسولین کے حوالے سے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا یوز کر, اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الصوم مما یدخل, تو انسولین ہے, انجیکشن ہے, انہیلر ہے, ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رخصت دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تو وہ اپنے روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کر لے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے, لیکن یہ معذوری کی زد میں نہیں آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے, بیماری ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ ہے اور اس میں میڈیسن لینا پڑتی ہے اور انجیکشن لینا پڑتے ہیں, تو اس صورت میں پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی میڈیسن لینا ضروری ہے جس سے روزہ برقرار نہ رہے تو اپنا روزہ رکھیں, روزہ شروع کریں, اور آپ انجیکشن یا جو میڈیسن آپ کو لینی ہے, انہیلر لینا ہے, وہ آپ ضرور لے لیں, اپنا روزہ مکمل کریں, لیکن بعد میں روزے کا ایک فدیہ ادا کر دیجیے. اچھا آپ سے میں اس پہ ایڈیشن لوں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر کال نہ کر جائے, بڑی مشکل سے ملتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں مریم. جی مریم پوچھیے کیا سوال ہے. جی میرا سوال یہ ہے, آپ سے میرے ادھر 2 سوال ہیں, اور میں آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتی ہوں, آپ دانش, اور ابھی آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے باہر رہتے ہیں UK میں اور آسٹریلیا میں, ٹھیک ہے, تو دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان کا فطرانہ جو ہے میں یہاں کے ریٹ کے حساب سے دے سکتی ہوں, کیونکہ وہاں کی کرنسی وغیرہ کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو میں اپنے روپیز میں جو ہے ان کا فطرانہ دے سکتی ہوں. بیٹے آپ کے کتنے بڑے ہیں؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ جس طرح سے میرے وہاں پر جو ہے بیٹے پوتا ہوا تھا میرا, تو اس کا جو ہے وہ فدیہ اس نے بیٹے نے دیا ہے, تو ابھی وہ وہاں پر جاب کرتے ہیں, تو فدیہ انہوں نے دیا ہے, تو وہ ابھی روزے رکھیں یا وہ فدیہ جو ہے اس کا ہو گیا ہے منظور؟ کس چیز کا فدیہ دیا تھا انہوں نے, سمجھ آئی؟ روزے نہیں رکھے تھے, بہو نے نہیں رکھے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا فدیہ دیا تھا. تو ابھی جو ہے وہ جاب کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے فدیہ دے دیا تھا, تو اب وہ ان کو روزے رکھنے ہوں گے یا وہاں پر, کیونکہ روزے کے ٹائمنگ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے بیماری میں ہیں کہ جس کی وجہ سے پریگنینسی کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے. ٹھیک ہے, ہم آپ ٹی وی کے سامنے جائیے, دونوں سوالوں کے جواب فضل سبحان صاحب پہلے والے پہ بھی ایڈ کرنا اور ان دونوں کا بھی بتا دیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے, انسولین لگانے سے, ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ روزہ ٹوٹتا ہے جو عام طور پہ کھانے پینے کے لیے جیسے منہ ہے, یا انہیلر میں اگر ایسے ذرات ہیں کہ وہ دماغ کے ذریعے سے حلق تک پہنچ جاتے ہیں, تو اس صورت میں انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی لگتی ہے اس سے تو ٹوٹ جائے گا. ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بالکل نہیں ٹوٹتا, البتہ بغیر عذر کے محض انرجی اور طاقت بڑھانے کے لیے لگانا مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز کہتا ہے اس کو نیڈ ہے ڈرپ لگانے کی, انجیکشن لگانے کی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہی حکم انسولین کا ہے. آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی ایسے بوڑھے بیمار ہیں کہ بھائی اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہوگا, اور ایک دیندار کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی کہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مناسب نہیں, تو شریعت کی طرف سے دی گئی رخصت کو وہ اویل کریں, وہ روزہ نہ رکھیں, اور اگر موت تک ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے, دن بدن وہ نیچے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ فدیہ دیں گے ہر روزے کا. ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات, جیسے ان کی بہو نے پریگنینسی یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھے, وہ عارضی عذر تھا,
وہ دائمی نہیں تھا، لہٰذا ان کو فدیہ نہیں دینا، ان کو قضا ہی رکھنی پڑے گی۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ موت تک ٹھیک ہونے کی اور روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید اور سبیل نظر نہیں آ رہی، دائمی مرض ہے، تو اس صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے۔ وہ دے چکی ہیں فدیہ کہہ رہی ہیں؟ جی فدیہ دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قضا رکھنا پڑے گا۔ بلکہ بعض صورتوں میں اگر فدیہ دے بھی دیا جائے اور پھر اس مریض کو اللہ اچھے سے بحال کر دے اور طبیعت درست ہو جائے تو پھر بھی اس کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور ایک مسئلہ فطرانے کا کہا تو فطرانہ دیکھیں عام طور پہ ہم گندم کا دیتے ہیں، چاہے کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو، حالانکہ ایک گندم کے حساب سے زیادہ فائنینشل حالت اچھی ہو تو جو کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا ہو تو کھجور اور کشمش کے اعتبار سے دیا جائے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اور جو جس ملک میں رہتا ہے تو کرنسی اور اس کی انکم بھی اتنی ہے تو وہ اسی اعتبار سے یہ زیادہ مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، مختصراً کرنا ہے کیونکہ ہمیں پھر جانا ہے، مختصراً دونوں چیز۔ جی جی جی، کیونکہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے، جو فقہ حنفی کا موقف تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ہم یہاں ایک وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا کسی مسلک سے تعلق نہیں جو ہم بات کریں، کہ انسولین میں اور عام انجیکشن میں ایک فرق ہے۔ انسولین جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب کیوٹینیس لگائی جاتی ہے، یعنی وہ کھال میں لگائی جاتی ہے، کھال میں لگتی ہے اور اوپر کھال میں لگتی ہے، سب کیوٹینیس لگتی ہے، وہ اندر جسم میں یوں نہیں جاتی، بلکہ وہ آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے 6 جگہ کے اوپر انسولین کام کرتی ہے۔ سب سے بہتر جگہ یہ ناف کے ارد گرد 2 انچ کے فاصلے پر، ٹھیک ہے، تو وہ سب کنٹینیوس ہوتی ہے۔ اب اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو انجیکشن پہ جو عام انجیکشن کے اس پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ ڈاکٹر صاحب کچھ مختصر آیت میں پڑھوں گا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ ہمارے وہ بزرگ جو دائم المرید ہیں، جن کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کو چاہیے ضد نہ کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ انہیں بغیر روزہ رکھے بھی روزے کا ثواب دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ آسانی ہے دین میں۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔